الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الأمين المكين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم المقام، سادات کرام، دوستو، بزرگوں، پیارے بچاؤ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا عظیم و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو نبی کریم رؤوف الرحیم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور کروڑہ نعمتوں سے ہمیں سرفراز فرمایا. آج رمضان المبارک کے اس تیسرے جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اعتکاف بیٹھنے کا آج دن ہے. آج 20واں روزہ ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی نماز عصر کے بعد جو معتکفین ہوں گے وہ اعتکاف بیٹھیں گے اور اہل محبت کے لیے اتنا عمل کافی ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل کو کبھی ترک نہیں کیا. آج بلا تاخیر ادھر ادھر نہ جاتے ہوئے احادیث مقدسہ کا مفہوم آپ کے سامنے بغیر زیادہ مفہوم کے ترجمہ آپ کے سامنے احادیث مقدسہ سے سنا دوں گا تاکہ ہم سب کو اس کی اہمیت اور اس کا مقام اور اس کا مقصد معلوم ہو. اللہ تعالیٰ کلام مجید میں فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم و اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام پاک بیٹے سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا. اس سے پہلے بہت سی گفتگو ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے ان کا ہر طرح سے امتحان لیا، امتحان سے پاس ہو گئے اور مزید حکم فرمایا کہ اے ابراہیم، اے اسماعیل، اب جب میں نے آپ کو کہا میرا گھر بناؤ تو بنانا شروع کر دیا آپ نے اور بن گیا. اب اس کو ابھی بھی اور آئندہ بھی کیا کرنا؟ انطہر بیت، میرے گھر کو آپ پاک صاف رکھتے رہنا. ہے میرا گھر اللہ تعالیٰ کی کسی اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ظاہری اعتبار سے کوئی گھر نہیں ہے اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے. دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں جو اللہ تعالیٰ کی نہ ہو. اور ہم بھی اگر کوئی اعمال صالحہ میں سے جو عمل کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا چاہیے. کوئی بھی عمل کرتے ہیں کس کے لیے کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. ہم کو جو ثواب ملتا ہے وہ ہم اولیاء کرام کو دے سکتے ہیں، ایصال ثواب کے لیے اپنے جتنے بھی محرومین ہیں ان کے لیے دے سکتے ہیں. دعا میں جیسے ہم ہر روز پڑھتے رہتے ہیں. تو اعتکاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ میرے گھر کو پاک صاف رکھنا. تو پہلی اللہ تعالیٰ نے جو پہلا حکم دیا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو اس آیت میں، اس سے پہلے اور حکم آئے تھے، اس آیت کریمہ میں پہلا حکم یہ کہا کہ آپ نے کام کر لیا ہے تو اب کیا کرو؟ اس کو ہمیشہ پاک صاف رکھنا. تو پاک صاف جو رہتا ہے، جو کسی چیز کو رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پاکی سے بڑی محبت کرتا ہے. پاکی کی بڑی فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الطہارۃ، آقا علیہ السلام نے فرمایا نصف الایمان. طہارت کیا ہے؟ آدھا ایمان ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ طہارت، پاکی، صفائی کتنی بڑی عظمت والی چیز ہے.
جیسے ہم بھی نماز اگر پڑھنا ہے یا اور اعمال صالحہ کرنا ہے تو پہلے ہم پاک ہوئیں تو وہ عمل کر سکتے ہیں۔ مثلا سب سے افضل جو چیز ہے عبادت میں درود اور عقیدے کے بعد عقیدہ اور ہمارا جو عقیدہ ہے اس اور توحید کے بعد سب سے افضل اعمال میں سے سب سے افضل عمل کون نماز ہے۔ اس نماز میں جانے سے پہلے طہارت ضروری ہے، اور طہارت کے دو اور کئی اقسام ہیں، اس میں سے بڑے دو اقسام ہیں، ایک ہے بڑی طہارت، ایک چھوٹی طہارت۔ بڑی طہارت کون سی؟ غسل سے پاک ہونا، جس میں 3 فرض ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ غسل میں 3 فرض ہے۔ ناک میں نرم ہڈی تک پانی چڑھانا، اس میں بال برابر بھی کوئی جگہ باقی نہ رہے، منہ میں گڑگڑے کرنا، اور بڑے گڑگڑے اگر روزے سے نہ ہو تو کرنا، نہیں تو ایسے کلی کر دینا تو بھی چلے گا، اور پورے بدن پر ایک بال کے برابر کوئی جگہ باقی نہ رہے پانی بہنے سے۔ تو یہ 3 فرض ہو گئے۔ تو اب غسل نہیں ہے، آپ کا غسل اتر گیا، اب بھی نماز پڑھنی ہے، تو آپ اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو ایسے نماز نہیں ہوگی، آپ تو کیا کریں گے؟ چھوٹی طہارت کر لو۔ کون سی؟ وضو کر لو۔ تو وضو میں کتنے فرض ہے؟ 4 فرض ہے۔ پورا چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ کونی سمیت دینا، پورا چہرہ کونی سمیت دونوں ہاتھ، چوتھائی سر کا مسح اور دونوں پیر، یہ وضو میں فرض ہے۔ تو چھوٹی اور بڑی طہارت آ گئی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس گھر میں رہنے کو لیے لوگوں کو بلانا ہے اپنے کو، اس گھر کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے گھر کو پاک صاف رکھو۔ تو پتہ چلا کہ حکم اللہ تعالیٰ کا ہے، اور عام انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسولوں کو یہ حکم دیا۔ پتہ کیا چلا کہ اللہ کے گھروں کو پاک صاف رکھنے کا حکم اللہ کا ہے، اور اس کو پاک صاف وہی رکھتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ پر اللہ اور یوم آخر پر ایمان کامل ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے گھروں کو پاک صاف رکھتے ہیں۔ اگر کوئی قرض دار ہے تو اللہ تعالیٰ کے گھر کو پاک صاف رہے، انشاءاللہ تعالیٰ قرض اللہ تعالیٰ اس کو اتار دے۔ جو پاک صاف اس کو رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہری پاک کی صافی رکھتا ہے، مسجد کو، اللہ تعالیٰ کے گھروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ظاہر کو بھی پاک کر دے گا، اس کے باطن کو بھی پاک کر دے گا۔ گھر اللہ تعالیٰ کے گھروں کو پاک رکھنا اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اتنا عمل ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گھر کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی کام کیا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا عمل چاہیے؟ تو ایک پاک صاف رکھو، کن کے لیے؟ طائفین کے لیے، آنے جانے والوں کے لیے، وہ اللہ کے گھر کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، اور عام گھر ہے جو اللہ تعالیٰ کے بیت، مسجد، مساجد، سجدہ گاہ، تو ان کو آنے جانے والوں کے لیے، یعنی جو عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں اس جگہ کو پاک صاف رکھو۔ 2 بات پھر للطائفین والعاکفین، اور اس میں اعتکاف بیٹھنے والے بھی آئیں گے۔ کون؟ اعتکاف بیٹھنے والے بھی اللہ تعالیٰ کے گھر میں آئیں گے، اس گھر کو ان کے لیے بھی پاک صاف رکھو۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے گھر میں اعتکاف بیٹھنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور ان میں اعتکاف بیٹھنا اللہ تعالیٰ کے بندوں کی نیک صفات میں سے ایک صفت بھی ہے۔ یہ فرشتوں میں بھی صفتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے رنگ میں رنگ جاؤ۔ تو اللہ کھاتا ہے نہیں کھاتا؟ آپ کہیں گے نہیں کھاتا۔ کھاتا ہے؟ نہیں کھاتا نا اللہ تعالیٰ۔ تو روزے میں کیا ہے؟ ہم کھاتے ہیں؟ نہیں کھاتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے صفت میں رنگ جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، ہمیشہ تو نہیں کر سکتے کیونکہ ہم انسان ہیں۔ اور یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو دیا ہے، وہ رنگے ہوئے ہیں، وہ کبھی نہیں کھاتے فرشتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں کی صفات میں بھی اور ان کے بھی رنگ میں رنگ جاؤ۔ تو فرشتوں کی بھی ایک صفت ہے کہ اگر اس پر کوئی کامل اتر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو فرشتہ صفت انسان بنا دیتا ہے، یعنی نہ کھانا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور دوسرے فرشتوں کی صفت ہے۔ اور اسی طرح ایک ہی جگہ پر جم کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی مورچے پہ بیٹھ جاتا ہے کہ یہ ہماری مانگ ہے وہ پوری کرو، نہیں تو ہم یہاں سے نہیں اٹھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے کہ اگر میری بارگاہ میں کچھ مانگنا ہے تو میرے دربار میں آ کے جم جاؤ، بیٹھ جاؤ، اور میرے دربار میں مانگتے رہو۔ 1 بار مانگو گے، 2 بار مانگو گے، مانگتے اللہ تبارک و تعالیٰ
یعنی کسی نہ کسی بندے کی کوئی نہ کوئی آرزو کبھی نہ کبھی الگ کیفیت ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ کیفیت پسند آ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مان جاتا ہے۔ مگر آج میں اعلان جو کرنے والا ہوں اجتماعی اعتکاف کا ہے، اجتماعی اعتکاف کا۔ ہر سال جس طرح مناج القرآن کے زیر اہتمام ہر سال پیر مخدوم ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں اعتکاف بٹھاتے ہیں ہم، اسی طرح اس سال بھی انشاءاللہ تعالیٰ آج نماز عصر کے بعد بٹھائیں گے، اور ہماری مسجد میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ بیٹھیں گے ایک بار بھائی۔ تو یاد رکھو اعتکاف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور یہ کیا ہے؟ سنت ہے، سنت علی الکفایہ ہے۔ اگر کوئی مسجد میں ایک بھی آدمی نہیں بیٹھتا تو سارے محلے کے ارد گرد کے جتنے بھی آدمی ہوں گے سب گنہگار ہوں گے، اور اگر ان کی طرف سے ایک بیٹھ گیا تو سارے بری الذمہ ہو گئے۔ تو پتہ چلا کہ ایک آدمی سب پر باری ہے، یعنی ہمارے لیے وہ بیٹھا ہے، تو ہم ان کو مبارکبادی بھی انشاءاللہ تعالیٰ دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سب کی طرف سے ان سے دعا کے لیے بھی کہیں گے، اور جو ہم وہاں 30 کے قریب انشاءاللہ تعالیٰ اعتکاف بیٹھنے والے ہیں تو اس میں بھی دعا کے لیے درخواست کریں گے۔ اور امت مسلمہ کے جو آج حالات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی بھی مشکلات ہیں حضور کے صدقے میں دور عطا فرمائے، اس کے لیے بھی انشاءاللہ تعالیٰ دعا کریں گے۔ تو اس اعتکاف کے اندر ایک فرشتوں کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیام کرو، تو فرشتے کچھ ہیں وہ ہر وقت قیام ہی قیام میں رہتے ہیں، اور الگ الگ عبادت میں ہر ایک عمل میں رہتے ہیں، کوئی سجدے میں رہتا ہے، کوئی قیام میں رہتا ہے، کوئی تسبیح پڑھتا رہتا ہے، کوئی تحلیل کرتا ہے، کوئی حمد کرتا رہتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ایک جگہ پہ بیٹھنا فرشتوں کی ایک صفات میں سے ایک صفت ہے۔ اور کیوں بیٹھتے ہیں؟ اس کے اور بہت سے ریجن ہیں، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل کو ہمیشہ کیا ہے۔ چلو ہم حدیث پاک چند حدیث مقدسہ سنتے ہیں بغیر تفصیل کے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے۔ یہ متفق علیہ حدیث، بخاری مسلم دونوں میں حدیث مقدسہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل کو ہمیشہ جاری رکھا۔ تو اے انسانوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو زندگی دی ہے، یہ کب لے لے یہ ہم کسی کو معلوم نہیں ہے، یہ اتار دی ہوئی زندگی ہے۔ یہ ہم ایسا انتظام کریں پورے سال میں کہ پیسے تھوڑے تھوڑے جمع کر کے جو آخری دن آتے ہیں وہ گھر کے لیے رکھ لیں، اور تاکہ 10 دن اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹھ جائیں۔ اللہ نہ کرے کسی کو کچھ بھی نہ ہو، یعنی کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو، اللہ نہ کرے کسی کو اگر کوئی تکلیف ہو گئی، گر گیا وہ کہیں سے اور پیر یا ہاتھ ٹوٹ گیا تو وہ گھر میں کھاٹنے میں بیٹھا رہے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ توبہ کرتے رہنا کہ اللہ تعالیٰ ایسی آفتوں سے ہم کو محفوظ عطا فرمائے، اور ہم نے جو یعنی رقم جمع کریں آئندہ نیت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت پر یہ فضیلت فرماتا ہے کہ اگر کوئی نیت کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیت کا بھی اجر عطا فرما دیتا ہے۔ پہلے کے جو گزرے پہلی امت ہے، اگر وہ گناہ کا ارادہ کرتی گناہ کا تو وہ بھی گناہ لکھا جاتا، مگر امت مسلمہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ کرم ہے کہ اگر کوئی گناہ کا ارادہ کر لیتا ہے گناہ نہیں لکھا جاتا، وہ گناہ کر لیتا ہے تو بھی گناہ نہیں لکھا جاتا، حتیٰ کہ وہ سو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اس نے گناہ کیا اور اب سو گیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابھی بھی توبہ کر لے گا، اگر توبہ کر لے اس کا گناہ مٹا دو۔ مگر قربان جائے نیکیوں کی طرف، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف۔ جب کوئی بندہ نیکی کیا نہیں ابھی، اس نے نیکی کی نیت خالی کی ہے، صرف نیت کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی نیت کا بھی ثواب لکھ دو۔ وہ عمل کر لیتا ہے تو اس کا اجر 10 سے 700 گنا اور 700 سے 2100 گنا اور اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیت کے حساب سے اور بڑھاتا رہتا ہے، حتیٰ کہ بے حساب بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیتا ہے نیت کے حساب سے۔ تو نیت بھی بڑا اجر ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ حضور سے ہم محبت کریں اور حضور کی محبت کا دعویٰ بھی کریں، اور زندگی میں ہمیشہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس عمل کو کیا ہے وہ عمل ہم سے نہ ہو، ایسا ارادہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کب بلا لے پتہ ہے کسی کو؟ کوئی گارنٹی دے سکتا ہے؟ ایک دن کی بھی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ جب کوئی ایک دن کی بھی، ایک گھنٹے کی بھی، ایک منٹ کی بھی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا، تو ہم آئیں ارادہ کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 10 دن کا،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی طرف دھیان دیں گے کہ حضور نے یہ عمل کیا ہے، بس اس سے بڑھ کر کوئی ثواب کا کوئی طلبگار ہے کہ اس عمل کو اللہ کے رسول نے کیا ہے، تو محبت والوں کے لیے اور کوئی دلیل چاہیے؟ تو بڑی دلیل تو یہ کہ بخاری مسلم میں یہ حدیث ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ عمل وصال مبارک تک جاری رکھا، وصال مبارک تک یعنی پوری زندگی، اور نبوت کا جب اعلان ہوا اس دوران بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں ایک مہینہ بھی اعتکاف بیٹھتے تھے، مگر سنت یہ ہے کہ 10 دن اعتکاف بیٹھنا، اور ایک سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام 20 دن بھی اعتکاف بیٹھے، مگر زیادہ تر افضل جو سنت ہے وہ 10 دن بیٹھنا۔ ہاں، اور یہ حدیث پاک متفق علیہ۔ اور اس عمل کو بعد میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات نے بھی اس عمل کو جاری رکھا، عورتیں بھی اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں۔ اس کے اور مسائل زیادہ ہیں، اگر مسائل میں زیادہ جائیں گے تو ٹائم نکل جائے گا، اس لیے میں چھوٹی چھوٹی احادیث مقدسہ آپ کے سامنے سناتا ہوں۔ اور اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان مبارک میں 10 دن اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، اور جس سال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 دن اعتکاف بیٹھے 20 دن۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، اور نافع کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے مسجد میں وہ جگہ دکھائی جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، وہ جگہ بھی بتائی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ پہ اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دور جاہلیت میں نے ایک منت مانی تھی، ایک منت کیوں تھا، اصل میں لفظ ہے منت مانی تھی۔ کیا منت مانی تھی؟ کہ خانہ کعبہ میں ایک دن اور ایک رات کا میں اعتکاف کروں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اب تو اسلام لے آیا ہے وہ منت پوری کر لو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دور جاہلیت میں بھی عمل تھا، اور یہ اس عمل کو اس میں بھی جاری رکھا۔ اور رہبانیتاً دوسرے مذہبوں میں یعنی سنسار کو چھوڑ کر اسی کی طرف اس میں دھیان لگانا، تو وہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ یہ ماحول میں رہ کے وہ اعمال صالحہ کرنا ہے، جیسے اگر کوئی یعنی کہ اس کے ارد گرد گندگی ہے نہیں اور وہ گندگی سے بچتا ہے تو اتنا افضل نہیں کہا جائے گا۔ جو گندگیوں میں رہتا ہے اور رہ کر بھی اس گندگی اپنے آپ پر نہ آنے دینا، یہ کمال کی بات ہے، یہ کمال کی بات، افضل بات یہ ہے۔ تو اسی طرح ماحول میں رہو، بیوی بچوں میں رہو، دنیا میں رہو، مگر دنیا کو اندر آنے نہ دو۔ اور جب ایسی بات ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی بھی سنت کی بات ہے تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کبھی ترک نہیں فرمایا۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی مریض کے پاس سے گزرتے تو حالت اعتکاف میں گزرتے بغیر ٹھہرے حسب معمول گزرتے اور اس کا حال پوچھ لیتے۔ تو میں نے پہلے بھی کہا تھا ایک مسئلہ بھی کہ اگر کوئی معتکف اعتکاف بیٹھتا ہے اور اس کو کھانا لانے والا کوئی نہیں، تو یہ خود جاتا ہے کھانا لینے کے لیے، تو اگر گیا اپنے گھر پہ تو کھانا بنانے میں ابھی کچھ دیر تھی، تو ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ دیر ہے تو واپس آ جائیں، نہیں، وہاں آپ اپنے گھر پہ بیٹھ جائیں، جتنی بھی دیر کھانا پکنے میں لگے بیٹھے رہے۔ پھر آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں یا پوتے ہوں، نواسے وغیرہ ہوں، وہ کھیلنے کے لیے آ جائیں اپنے گود میں، تو اس کو ہٹانا بھی نہیں، اس کو ہٹانا اسلام ہے نا، وہ دین فطرت ہے۔ کیا ہے؟ کسی کا دل نہیں دکھاتا۔ وہ پتہ ہے نا آپ کو کہ ایک صحابی رسول نے دعوت کی تھی، رمضان مبارک نہیں تھا، دعوت کی تھی اس نے، تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا روزہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیرے ساتھی نے تجھے دعوت دی ہے اور تو کہتا ہے میں نے روزہ رکھا ہے۔ تیرے ساتھی کے لیے اس کے دل کو رکھنے کے لیے تیرا روزہ جو نفلی ہے وہ توڑ دے۔
دیکھو کسی کا دل دکھانا بغیر کسی عذر کے، شرعی عذر کے دل دکھانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ چھوٹی سی مثال دے دوں، اللہ تعالیٰ کے گھر کو گرا دینے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ کیوں؟ اس کو لوگوں نے بنایا ہے اور مومن کے دل کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، تو اس کے دل کی خاطر نفل روزہ ہے نا، اگر توڑ دیں تو بعد میں اس کی قضا واجب ہو جاتی ہے، بعد میں رکھ لیں گے، مگر اگر کسی کا دل دکھ گیا تو وہ کیسے اس کا بھرپائی ہو سکتی؟ تو کسی کو دل نہیں دکھانا چاہیے۔ اسی طرح آخری ایک حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کر دوں، اور یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری 10 دن اگر کوئی اعتکاف بیٹھتا ہے تو اس کو مقبول 2 حج اور 2 عمرے کے ثواب ہوں گے، 2 حج اور 2 عمرے کے۔ تو بقیہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ کی خاطر بیٹھنا ہے، اور اس میں تزکیہ نفس بھی ہوتا ہے، اور اجتماعی اعتکاف کا میں نے آپ کے سامنے کہا کہ جو بھی عمل اگر اجتماعی طور پہ کریں تو اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ جو بھی عمل آپ دیکھیں، عقیدے اور اسلام کے بعد اپنے دیکھتے ہیں کہ نماز افضل ہے، اپنے گھر پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، مگر وہی نماز جماعت کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو اس میں ریا کا بھی شبہ ہے، مگر ریا کا شبہ بھلے ہے، اگر آپ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے تو ایک نماز سے بڑھ کر 27 گنا اس کا اجر ملتا ہے۔ کیوں؟ کہ اجتماعی کے طور پہ آپ نے یہ عمل کیا۔ اسی طرح نماز ہے، روزہ ہے، روزہ اپنے گھر پہ بھی کھول سکتے ہیں، نہیں کھول سکتے ہیں، مگر اجتماعی طور پہ جمع ہو کر ایک ساتھ روزہ کھولنا تو یہ اس اکیلے روزے کھولنے سے افضل ہے۔ اسی طرح نماز، جمعے کا دن، جمعہ کیوں کہتے ہیں اس کو؟ جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس جمعے کو جمع سے بنا ہوا ہے، یعنی مومنوں کو، مسلمانوں کو اکٹھا کر کے عبادت کرنا، اور یہ جو 2 رکعتیں ہیں یہ ساری اپنے جتنے بھی فرائض پڑھتے ہیں ان ساری فرائضوں سے افضل ہے، صرف ظہر کی 4 نہیں بلکہ 8 دن میں 7 دن میں جتنی بھی آپ نے نماز پڑھی ہے اس ساری نوافل سے افضل ہے۔ کیوں؟ کہ لوگ اس میں زیادہ جمع ہوئے، اپنے کاروبار کو چھوڑ کے جمع ہوئے، اور زیادہ آدمی جمع ہو جاتے ہیں تو اس میں زیادہ ثواب ہے۔ اسی طرح عید ویسے کیا ہے؟ واجب ہے، عید کیا ہے؟ واجب ہے، مگر یاد رکھو اس جمعے کی فضیلت سے بھی زیادہ اس میں زیادہ ثواب ہے، حالانکہ وہ کیا ہے؟ واجب ہے، ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ دے دیا ہے۔ تو اسی طرح اعتکاف بھی ایک اکیلا بیٹھ سکتے ہیں، اعتکاف کا ایک معنی بھی یہ ہوا کہ اکیلا بیٹھنا، مگر اجتماعی طور پہ اگر بیٹھیں گے تو اس کی بڑی زیادہ اور بہت سی فضیلتیں ہیں۔ اس فضیلتوں میں بہت سی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ ہم علم سیکھ سکتے ہیں، اور علم کے علاوہ اور مسائل ہیں ایک دوسرے سے شیئر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اجتماعی دعا ہے، ایک کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دعا سنتا ہے، مگر جمع ہو کر اگر کوئی دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کی اگر سن لیتا ہے، ان میں 40 آدمیوں میں سے ایک کی سن لیتا ہے تو ایک کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ساروں کو بخش دیتا ہے۔ تو اجتماعی کی بڑی فضیلت ہے، اور وہاں آخری جو ارکان ہے کون سا؟ حج، تو وہ سب سے زیادہ ثواب ہے، اس کا 1,00,000 گنا ثواب ہے۔ کیوں؟ نماز تو یہی ہے، یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ، یہاں بھی اللہ ہے، ایسا کہیں گے کہ وہاں اللہ ہے یہاں نہیں ہے، اوپر اللہ ہے نیچے نہیں ہے، ایسا کہیں گے؟ نہیں کہیں گے، کافر ہو جائیں گے یہ کہیں گے۔ تو اللہ ہر جگہ موجود ہے، مگر وہاں یعنی کعبہ شریف میں پورے دنیا کے لوگ اکٹھے آتے ہیں، ایک زبان استعمال کرتے ہیں، ایک طرح کے حالات بناتے ہیں، تو وہ سارے لوگوں سے افضل وہی عبادت تو وہی کرتے ہیں، مگر وہ عبادت صرف بھلے 2 رکعت نفل پڑھیں، وہ واجب بھی نہیں ہے، نفل ہے، تو وہ نفل ساری عبادتوں سے بڑھ گئے۔ دیکھو تو اجتماعیت میں فضیلت ہے۔ آپ سب سے یہ عرض ہے کہ آپ کوشش کریں، نیتیں کریں، کبھی نہ کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یعنی ساری سنتوں پر اگر عمل ہو گیا، اگر ایک کا باقی رہتا ہے تو کبھی نہ کبھی کوشش کریں، نیت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اس کا بھی اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سنت اعتکاف عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کم سے کم 1 دن کا بھی یا 3 دن کا بھی اعتکاف بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے صدقے میں یہ حضور کی سنت ہے، اس سنت میں ہم جمع ہو کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دین خود سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں، ایسی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کے حال پہ کرم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔